اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہماری سورہ بقرہ کا اختتام ہوگا۔ قرآن پاک کی یہ طویل ترین سورت تھی جو 2.5 پاروں پر مشتمل تھی، جو الف لام میم سے شروع ہو کر فانصرنا علی القوم الکافرین پر ختم ہوتی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے بہت سارے احکام بیان فرمائے۔ توحید کا بیان ہوا، شرک کا رد ہے، نبوت کا اثبات ہے، قیامت کا، نکاح طلاق کے مسائل۔ تو اتنے سارے مسائل سن کر انسان جو ان سے ناواقف ہے وہ تھوڑا گھبرا جاتا ہے کہ اتنی پابندیاں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للہ ما فی السماواتی، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو گے، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تُخْفُوهُ، یا تم اس کو مخفی رکھو گے، یا اس کو تم اظہار نہیں کرو گے، اپنے دل میں بھی چھپا کر رکھو گے، تو یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ اس کا تم سے حساب لے گا۔ جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی تو ان کو بہت پریشانی ہوئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ اس لیے یہ روایت بخاری شریف میں ملتی ہے کہ صحابہ نے کہا کہ بعض مرتبہ ہمارے دل میں از خود ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پر لانے کے لیے آمادہ نہیں، بلکہ اس زبان پر لانے کے بجائے اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں۔ مثلاً یہ خیال آ جاتا ہے کہ من خلق اللہ، کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذالک صریح الایمان، کہ یہ تو ایمان کی واضح علامت ہے۔ یعنی خیالات کا آ جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ان خیالات سے متنفر ہونا اور زبان پر لانے کے بجائے جل کر کوئلہ ہونے کو آسان سمجھنا، یہ صریح ایمان کی علامت ہے۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بس وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، وَيُعَذِّبُ، اور عذاب دے گا، مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول سے لے کر اصولی طور پر یہ آخر فانصرنا علی القوم الکافرین تک 2 آیات بنتی ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن پاک حق ہے، مگر ان 2 آیات کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے معراج کی رات پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیات جبرائیل کے واسطے کے بغیر عطا کی، یعنی خود براہ راست آپ کو عطا فرمائی۔ نسائی شریف کی روایت میں بھی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ ایک نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے ہر وہ شخص جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا تو میں اس کو بخش دوں گا۔ تو یہ آیات اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست عطا کی۔ تو فرمایا آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما انزل الیہ، اس چیز پر جو اس کی طرف نازل کی گئی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، کہ اللہ کی طرف سے جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، قرآن ہے، حدیث ہے، جو چیز بھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے۔ والمؤمنون، اور مومن بھی، کل آمن باللہ، یہ سب اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت فضیلت کا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے ایمان لانے والوں کے لیے، کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ایمان کے ساتھ مومنین کے، مسلمانوں کے ایمان کا بھی ذکر کیا۔ اگرچہ ہمارا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایمان کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان کا تذکرہ کیا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ سورہ بقرہ میں یہ دوسرا مقام ہے جس میں ایمان کے اجزاء کو گنا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ، و کتبہ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اس کے سب رسولوں پر، لا نفرق، ہم نہیں تفریق کرتے، بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کے بھی درمیان، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا۔ یہود نے حضرت عیسیٰ کے پیغمبر ہونے کا انکار کیا، بلکہ ان کو حلال زادہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر
بہتان عظیم باندھنے کی وجہ سے کہ اس نے جو بچہ پیدا کیا وہ حلال نہیں ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا تو عیسائیوں نے بھی ضد میں آ کے حضرت موسیٰ کا انکار کیا، کہ انہوں نے بھی قرآن پاک میں ہے وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، کہ کہا نصارہ نے یہودی کسی چیز پر نہیں ہے۔ انبیاء میں تفریق جائز نہیں ہے جبکہ تفضیل جائز ہے، جیسے اللہ پاک نے تیسرے پارے میں بھی کہا تھا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی فضیلت کے اعتبار سے تو تفریق کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو ماننے اور بعض کو نہ ماننے میں تفریق نہیں کی جا سکتی۔ تو آگے فرمایا وقالو، تو اللہ کے پیغمبروں اور مومنین نے کہا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے اللہ کا حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، تو اے پروردگار ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، الیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور جو میں نے ذکر کیا تھا کہ جو آیات جب وہ نازل ہوئیں کہ وَإِن تُبْدُوا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو اس پہ صحابہ کو پریشانی لاحق ہوئی کہ ہمارے تو خیالات پہ ہمیں اختیار نہیں، اس طرح تو ہمارا بچنا بہت مشکل ہے۔ تو اب اللہ پاک نے جب یہ آیات نازل کی کہ لا یکلف اللہ نفسا، کہ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق، لہا ما کسبت، اس جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا، یعنی جو نیکی یا بھلائی کوئی کرے گا تو اس کا پھل اسی کو ملے گا، وعلیہا مکتسبت، اور اسی پر وبال پڑے گا جو اس نے کمایا، یعنی کہ اس نے کوئی گناہ کا کام بھی کیا تو وہ اسی کے لیے ہے، اس کا وبال اسی کی جان پر ہے۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، کہ اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ تو ان الفاظ پر صحابہ کو جہاں تسلی ہوئی وہاں ہمارے لیے بھی یہ بہت فضل و کرم والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے خیالات پر یا ایسی غلطیاں جو ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے یا ارادتاً نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس پر نہیں پکڑیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی سوچنے کی ہے کہ اللہ نے کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم دنیا کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے، میری تو عمر اتنی ہو گئی ہے کہ میں اب قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا یا سکتی، دنیا میں بہت کامیاب ہے مگر دین میں یہ کہنا کہ ہمیں طاقت نہیں، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ استعداد، استطاعت، صلاحیت، ذہانت کے بغیر آپ کوئی بھی نتیجہ نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے اپنی پوری سی کوشش لگا کر اپنی شخصیت کو کھود کر اس کے اندر کھوجیں کہ کتنی آپ میں استطاعت ہے، جتنا آپ اللہ کے لیے وقت اور اپنی انرجیز کو نکال سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں کریں، لیکن کر ہم اتنا ہی سکیں گے جتنے اللہ نے ہم پر ہمت دی ہے، جتنی ہمیں صلاحیت دی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم میں طاقت نہیں، یہ ایک قسم کا اللہ پر بھی غلط بہتان ہے کہ اگر ہم میں طاقت نہیں تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی کیوں؟ جیسے پیچھے میں نے کہا تھا الا یعلم من خلق، کیا اللہ نہیں جانتا کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں جتنی ذمہ داریاں سونپی ہیں وہ ہماری استطاعت کے مطابق ہیں، اللہ اسی استطاعت کے مطابق ہی ہم سے حساب لے گا۔ اور یہ قرآن پاک میں الفاظ 5 مرتبہ آئے ہیں بہت اہمیت کے ساتھ، اس لیے اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم قرآن پاک کو نہیں سیکھ سکتے، یہ سراسر شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، کہ نہ ڈال ہم پر، اسرن، کوئی ایسا بوجھ، کما حملتہ، کہ جیسے تو نے ڈالا، علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں پر۔ حمل ایسے بوجھ کو کہتے ہیں کہ جو انسان اٹھا سکتا ہے، اور اسرن جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسا بوجھ جو آپ کو بٹھا دے، جیسے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا گیا۔ ہم پر زکوٰۃ کا 40واں حصہ فرض ہے جبکہ ان پر زکوٰۃ کا 4تھا حصہ فرض تھا۔ ہمارے لیے رات کے روزے کو نکال دیا گیا، میاں بیوی کا تعلق جائز کر دیا گیا، یہود میں روزے کے دوران بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، ان کا اتوار کا دن پورا عبادت کا دن شمار کیا جاتا تھا، جبکہ ہمارے لیے صرف پہلی اذان سے سلام پھیرنے تک کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ ان کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے ناپاکی کپڑے پہ لگ جاتی تو پورے کپڑے کو کاٹنے کا حکم تھا۔ مال غنیمت ان کے لیے جائز نہیں تھا، کوئی مرتد ہو جاتا تو قتل کے بغیر توبہ جائز نہیں تھی، اور بھی بہت سی چیزوں میں اللہ نے جو ان پہ پابندیاں لگائیں، الحمدللہ اس امت کو بہت آسانیاں دیں۔ تو آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، فلا تحملنا،
نہ اٹھوا ہم سے ما لا طاقت لنا بھی، کہ جن کی ہم میں طاقت نہیں، کہ جن احکام کو ہم ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، اور ہمارے کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ واغفر لنا، ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ وارحمنا، اور ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا آقا ہے۔ فانصرنا، پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم کے مقابلے میں۔ تاریخی اعتبار سے آپ کی ذہن میں رکھیں کہ یہ تمہید باندھی جا رہی ہے غزوہ بدر کی، کیونکہ بہت سخت مرحلہ آنے والا تھا، اور یہ وہی دعا ہے جو طالوت نے کی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جالوت کی جنگ میں۔ آج کی آیات بہت اہم تھیں، اہم تو ہر آیت ہے، لیکن ان کی فضیلت اس لحاظ سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے یہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ اگر جو پیچھے ہم نے الفاظ پڑھے کہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یہ لفظ بہت قابل غور، قابل فکر ہیں ہمارے لیے۔ یہاں پر اللہ پر ایمان لانے والے پیغمبر اور مومنین نے اللہ سے کہا کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے اللہ کا حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم نے اللہ کے پیغام کو سنا ہے؟ جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ قیامت کے قریب دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے یہود و نصارہ کو نہیں دیکھا کہ وہ بھی اپنی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں؟ تو کیا آج ہم بھی اسی مقام پر نہیں کھڑے کہ ہم بھی قرآن پاک کا ناظرہ بہت شوق سے پڑھتے ہیں؟ ہمیں کوئی مشکل آ جائے تو ہم اس کی صورتوں کا ورد کرتے ہیں، بچی کو رخصت کرنا ہو تو اس کے سر پہ قرآن پاک کا سایہ کرتے ہیں، کوئی مر جائے تو ختم درود کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت اور ناظرہ پڑھنا بہت افضل مقام ہے، لیکن اس کو سمجھنا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب تک ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں تو ہمیں اس کا علم حاصل کیسے ہوگا؟ آج ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں پر یہود و نصارہ تھے۔ دنیا کا ہر مشکل کام ہم کر لیتے ہیں، ہر مشکل پڑھائی کر لیتے ہیں، لیکن جس وقت قرآن پاک کی بات آتی ہے تو یا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا ہم کہتے ہیں ہم میں اب اتنی ہمت نہیں رہی، اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، دنیا کے کام اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ٹائم نہیں نکال پاتے۔ تو پھر جب ہم اگلا لفظ کہتے ہیں کہ غفرانک ربنا، یہ غفرانہ، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی معافی، بہت گڑ گڑا کے ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو جب ہم نے سمینا و تعانا کے معیار پہ پورے نہیں اترے تو ہم غفرانہ کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو خدا کے لیے اپنی اس مصروف زندگی میں سے 1 منٹ قرآن پاک کو دیں، تاکہ ہم یہ آیات پڑھتے ہوئے شرمندہ نہ ہوں کہ ہم نے اللہ کا پیغام سنے بغیر ہم اللہ سے اطاعت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہماری اولاد کو اس قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کہ تاکہ ہم اللہ کی مغفرت کے، اللہ کی بخشش کے قیامت کے دن حقدار ٹھہریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔